آیت نمبر 269 269 بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ برادران ایمانی، ناظرین و ناظرات، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے عنوان سے ہونے والے درس تفسیر قرآن مجید کی آج المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس کی نشست نمبر 57 کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 سے ہو رہا ہے۔ 268 میں ہم نے یہ پڑھا تھا پچھلے سیٹرڈے کو، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم بھوکے ہو جاؤ گے، ڈراتا ہے تمہیں۔ ایعاد، وعد و وعید ڈرانے کو کہتے ہیں۔ وعید قرآن میں کئی دفعہ استعمال ہوا ہے جس سے ڈرایا گیا۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے کہ راہ خدا میں خرچ نہ کرو، بھوکے ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، برائی کرو۔ فحشاء سے مراد اخلاقی برائی بھی ہے جو نظر نہیں آتی، جیسے غیبت ہے، نظر نہیں آتی، آپ نشان دکھا نہیں سکتے۔ کسی نے اگر آپ پر الزام لگایا ہے تو آپ دکھا نہیں سکتے، وہ ٹارچر ہوگا، تکلیف ہوگی، یا انجریز ہیں جسے دکھا سکتے ہیں، پلاٹنگز ہیں وغیرہ، یا انسان نعوذ باللہ شراب خواری کرے، جیسا کہ آج کل مسلمان جوانوں کی یہ بڑی شکایت آ رہی ہے۔ کل مجھے 3 بہنوں نے بیچاریوں نے کال کی کہ جن کے بچے شراب میں پڑ گئے، شراب حرام میں پڑ چکے، بڑی شکایت آ رہی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ، ماحول تو خراب ہے ہی صحیح، سب سے بڑی وجہ ماں باپ کی غفلت، ان کو مراکز دین کے قریب نہ کرنا اور سینٹرز میں سیاست بازیاں کرنا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو شیطان کا یہ جاب ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، خرچ نہ کرو، اور لوگوں کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہمارا پچھلا درس تھا۔ اللہ کا کام کیا ہے؟ وہ وعدہ فرماتا ہے مغفرت کا، فضل کا، کہ رزق میں دوں گا، برکت والا رزق دوں گا۔ فضل کہتے ہیں پر برکت رزق کو۔ جمعے میں آپ نہیں، سورہ جمعہ میں سنتے ہیں کہ فضل ملے گا تمہیں، فضل۔ فضل اس رزق کو کہتے ہیں جس میں برکت ہو۔ آپ بھلے جتنا بھی کمائیں، اگر برکت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آپ کو اتنے ارب پتی نظر آتے ہوں گے جو ایک چائے کی پیالی نہیں پلا سکتے، ان کی جان جاتی ہے، وہ تاڑتے رہیں گے کہ کوئی اور چائے منگائے تو وہ پیے، کوئی اور کھانا کھلائے تو وہ کھائے۔ تو برکت نہیں ہے، پیسہ تو ہے، برکت نہیں ہے۔ یہ درس اس پہ ختم ہوا تھا کہ اللہ واسع علیم ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 269 میں اللہ حکمت کی تعریف کر رہا ہے۔
विजडम। ये जो दौर है दौर हिकमत है, ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये हिकमत का दौर है। आपको याद होगा मौलवी साहबान बयान करते थे कि काफिर पर सलाम नहीं करना चाहिए, याद है ना आपको? आज मैं कहता हूं अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों को अहले किताब पे सलाम करना चाहिए, काफिरों पे भी सलाम करना चाहिए। हिकमत का तकाजा बदल गया। हमने मेयर को सलाम का पाबंद बना दिया, मेयर न्यूयॉर्क। हमने व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट को सलाम का पाबंद बना दिया। अगर हम अखलाक से पेश आएंगे तो व्हाइट हाउस का सदर अस्सलाम वालेकुम कहेगा, वरना क्यों कहेगा? आज वो दौर नहीं रहा। हिकमत इसको कहते हैं कि आज क्या तकाजा है, इस वक्त क्या तकाजा है। ऑफ कोर्स हराम हलाल नहीं होगा, हलाल हराम नहीं होगा, मगर जो माइनर सी ऐसी चीजें हैं कि जिनके मसलन मकरूह करार दिया था, अब वो कराहत जाहिल हो जाएगी माहौल की वजह से। इसे हिकमत कहते हैं। आप अपनी हिकमत से उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, आप बुलाएं लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ। ऐ मेरे हबीब, कैसे बुलाएं? हिकमत के जरिए। कल यहां पर एक बच्चे ने मुझे आके सलाम किया, और ये अच्छी आदत है, अच्छा ट्रेंड है कि 100 बंदा अगर बैठा है तो 100 को तो सलाम नहीं कर सकता बच्चा, चलो कम से कम आलिम से आके मुसाफा कर ले। तो एक बुजुर्ग कल बड़े गुस्से में आ गए। मैंने कहा इस बच्चे ने तो कल फजर में भी आना है और आपने खराटे लेने, तो आप जरा हिकमत से करें, आप सिक्योरिटी गार्ड बनने की कोशिश ना करें। देखिए आज वो नहीं आए मगर बच्चा आया हुआ है। इन बच्चों को हिकमत के साथ आप समझानी भी अगर कोई बात है तो हिकमत से। ये कैसे मुमकिन है वो 100 बंदे का सलाम ले? 100 बंदे को मुसाफे कैसे करेगा? आलिम को उसके माँ बाप ने सिखाया है कि आलिम अगर सामने हो तो आलिम को जाके मुसाफे करो, इसमें कोई कबात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। बल्कि अक्सर लोग जिनके अपने बच्चे कभी सेंटर में आते ही नहीं, वो दूसरों के बच्चों पे रोब झाड़ रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है, ये खिलाफ हिकमत बात है। आज का दर्स इब्तिदा में हिकमत सिखा रहा है। हम सबको हिकमत के मुताबिक, विजडम के मुताबिक अमल पैरा होना चाहिए। अब हिकमत क्या है अभी मैं अर्ज करूंगा। और अल्लाह फरमाता है कि जिसे हिकमत मिल जाए वो समझे उसे खैर कसीर मिल गई। हिकमत खुद खैर कसीर है, जिसके पास हिकमत हो वो बड़ा अमीर है। और वमा यज़्ज़करू इल्ला उलुल अलबाब, हर एक को नसीहत हासिल नहीं हो सकती, याद रखिएगा। नसीहत उसी को हासिल होगी जो अक्ल वाला होगा, साहिबान अक्ल। ये आयत नंबर 269 का इशू है। आयत नंबर 270 में फिर इन्फाक का जिक्र है, राह खुदा में खर्च करने का। ये पढ़ ले आयत नंबर 269, युतिल हिकमता मन यशा, अल्लाह अता फरमाता है हिकमत को जिसे चाहता है। देखिए हिकमत हर एक को नहीं मिलती, ये अल्लाह की नेमत है। हुजूर ने फरमाया, ये बड़ी अजीब हदीस है, आपने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह आतानी अल कुरआन व आतानी मिनल हिकमते मिसलल कुरआन, अल्लाह ने मुझे कुरआन भी दिया और उसी तरह हिकमत भी अता फरमाई। जरा गौर करें, हिकमत को इतनी बड़ी नेमत बनाया। ये नेमत इलाही है मेरे लिए, हर एक को हिकमत नहीं मिलती। हकीम यानी वाइज, WISE, वाइज, दाना, अक्लमंद, खिरदमंद। जाहिर है सब चीजों के लिए, सब चीजों के लिए होगी। ऐसे कुएं में छलांग नहीं लगा देंगे, समंदर में छलांग नहीं लगा देंगे। यकीनन यकीनन हिकमत है, बिल्कुल कोई बात नहीं, हिकमत उसको भी अल्लाह ने दी है। जाहिर है कि अल्लाह ने आंखें दी है कि नहीं?
آنکھیں اللہ نے کوئی پوچھ کے دی ہیں کہ مسلمان ہو تو دوں گا، کافر ہو تو نہیں دوں گا؟ اللہ نے عقل دیا کہ نہیں دیا؟ تھامس ایڈیسن کیا مسلمان تھا جس نے یہ بلب ایجاد کیا؟ تو تھامس ایڈیسن کو اللہ نے نعمت دی کہ نہیں؟ جب اللہ وہ نعمت دے رہا ہے تو اللہ حکمت بھی کافر کو دے سکتا ہے۔ لقمان حکیم مشہور تھے دانائی میں، حکمت کا جو زیادہ سورس ہے، اور لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ عقل مند کیسے بنے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں بے وقوفوں میں بیٹھ بیٹھ کے عقل مند بن گیا، جو حرکتیں بے وقوف کرتے تھے وہ میں نہیں کرتا تھا، تو میں عقل مند ہو گیا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ عطا فرماتا ہے حکمت کسے؟ جسے چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت مل جائے اسے گویا دے دیا گیا خیر کثیر۔ سبحان اللہ، کیا کہ انا اعطیناک الکوثر کو کہا خیر کثیر، یا پھر دانائی کو کہا خیر کثیر۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرے مگر صاحبان عقل۔ لب عقل کو کہتے ہیں، الباب اس کی جمع۔ وما انفقتم من نفقۃ، ایک مسئلہ اور آ گیا، ذرا سن لیجیے مسئلہ کیا ہے۔ آیت نمبر 269 میں اللہ فرما رہا ہے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا نظر کرتے ہو اللہ کو علم ہے، اور جو خرچ نہیں کرتا وہ ظالموں میں ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ سے مدد چاہتے ہیں تو خرچ کرے، بخیل نہ بنے۔ کل کا جو خطبہ تھا کہ بخل کا جو وائرس بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو لگ گیا ہے۔ مثلا 4 دوست بیٹھے کالج کے زمانے میں، اسکول میں، اب تک میں نے یہ دیکھا تھا ہم ایک دوسرے پر سبقت لیتے تھے خرچ کرنے میں، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ یعنی اگر 4 دوست ہیں، کھانا کھایا ہے، میں چاہوں گا میں پیسے دوں، میرا دوست کہے گا وہ پیسے دیں، ہم لڑتے تھے ایک دوسرے سے کہ ہم پیسے دیں، یہاں لڑتے ہیں کہ پیسے نہ دیں۔ عجیب ماحول پیدا ہو گیا، یہاں بالکل بخل عام ہوتا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ میں ایک دفعہ، آپ حیران ہوں گے، ایک جگہ میں دور سے آ رہا تھا مجلس پڑھ کے، تو راستے میں اس شہر سے میں گزرا جس شہر میں مجھے ایک حلال ریسٹورنٹ کا علم تھا، تو وہاں پر ایک فیملی بہت لاؤ لشکر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، اپنے جاننے والے۔ فرض تو ان کا یہ بنتا تھا کہ میں ایک تھا اور وہ پورا لشکر تھا کہ وہ میرے پیسے دیتے، میں نے ان کے پیسے دے دیے۔ مجھے فرمانے لگے وہ صاحب بہادر کہ حضور پرسوں تو آپ فلاں جگہ مجلس پڑھ رہے ہیں نا ہمارے محلے میں، انشاءاللہ وہاں ہم آپ کو نظر دے دیں گے۔ وہ پرسوں 13 سال سے ابھی نہیں آیا۔ یہ ہے حکمت۔ کیا حکمت ہے؟ یعنی بخل کا ایسا مرض لگ چکا ہے۔ مجھے خیر خواہش کوئی نہیں کہ وہ میرا نعوذ باللہ پیسہ پلٹا دے، میرے پاس نہ ہوتا تو میں نہ دیتا، میں نے تو، مگر آپ کہہ کیوں رہے ہیں جسے کرنا نہیں آپ نے؟ یہ ایک چیز آج کل میں یہاں دیکھ رہا ہوں بہت خراب پیدا ہو گئی ہے۔ تو جو بندہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرے گا وہ ظالم ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور جو خرچ کرے من نفقۃ، خرچ کرنے میں سے کچھ، اور نذرتم من نذر، یا نظر کرے نظر میں سے، فإن اللہ یعلم، تحقیق اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے کس نے کیا خرچ کیا ہے۔ اب ہمارے سخی حسین شاہ نے کل مہربانی کی ہے، اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے کل تھوڑی سی کام تھا سینٹر کا، تو انہوں نے فدا شاہ کو چیک دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس چیک کو قبول فرمائے۔ اللہ جانتا ہے، ہم کہیں نہ کہیں اللہ جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ گویا ظالم بخیل کو کہا جا رہا ہے، ہاں یہاں پر بخیل ظالم ہے، اگرچہ ظالم جو وضع شیء فی غیر محلہ، ظالم اس کو کہتے ہیں۔
ان تبدو الصدقات فنعما ہی، یہ تیسرا مسئلہ ہے آیت نمبر 271 میں. یہ بھی آپ سمجھ لیجئے ذرا، ایک شرعی مسئلہ ہے. واجب زکوٰۃ کا دکھا کر دینا بہتر ہے، سنتی صدقے کا چھپا کر دینا بہتر. یہ مسئلہ شریعت کا سمجھ میں آ گیا. اسی کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے. ان تبدو الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو تو بھی اچھا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ زکات، واجب صدقات. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر چھپا کے صدقہ دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، چپ کر کے فقراء تک پہنچا دو، ڈھنڈورا نہ پیٹو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم، خدا اللہ کم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے تم سے گناہوں کو، کفارہ کر دیتا ہے. کفارہ گناہ ہے اگر تم صدقہ دو. صدقہ خود کفارہ گناہ ہے، گناہ ٹل جاتے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جو تم کرتے ہو اس سے خبیر ہے، آگاہ ہے. ایک سسٹر نے مجھے کال کی کہ میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہیں. ان کی بیٹی میرے پاس پڑھتی بھی نہیں جب بچی تھی، شادی ہو گئی، ڈاکٹر بن گئی، بڑی پیسے والے ہو گئی، محل ہیں اس کے. ڈاکٹر صاحب آپ کال کریں میری بیٹی کو، وہ آپ کے سینٹر کو پے آف کر دے گی. میں نے کہا میری بہن کرنا ورنہ کوئی نہیں، آپ کہتی ہیں تو میں اپنی بے عزتی کرانے کے لیے کال کر دیتا ہوں. میں نے کال کر دی، انہوں نے کہا جی کتاب بھیج دیں، کتاب بھی بھیج دی. جنتری بھیج دیں، جنتری بھیج دی. جو جنتری کے $5 نہیں بھیج سکتے وہ $1,00,000 المہدی کو دیں گے. اس بات کو بھی 3-4 مہینے ہو گئے، 3 مہینے تو کم از کم ہو گئے. یہ بخل ہے، بخل اس نے گھیر لیا ہے ہماری قوم کو. تبھی تو پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. وہ ڈاکٹر یہاں نہیں آتا بیچارہ جس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، رو رہا ہے، ملینر تھا اب رو رہا ہے، کر نہیں سکتا، جا بھی نہیں کر سکتا، اب کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا. بس نام تو نہیں لینا ہوتا نا، یہ تو گناہ ہوتا ہے. نام لینا تو شرعاً حرام ہے نا. بتانا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی نہ کہیں نا پلیز، یہ گناہ ہوتا ہے. یہ آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. مجھے ملنے آتا ہے، یہاں نہیں آتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے بزنس مین ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑے بڑے پیسے والے تھے، آج پیسہ نہیں رہا بخل کی وجہ سے. یہ حرکتیں جو کر رہے ہیں، مثلا آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، آپ کو لاکھوں کروڑوں ڈالر مل گئے ہیں، تو ایک آپ کے محلے کی مسجد ہے، آپ $1,00,000 دیں تو کیا مر جائیں گے؟ کیا موت آ جائے گی آپ کو؟ نہیں دیں گے. پھر جب فقیر ہوں گے پھر آئیں گے المہدی سینٹر میں، وظیفے بتاؤ، وظیفے کرو. تو ظاہر ہے پھر وظیفوں کا تھوڑی کام. جب آپ اللہ کا خیال نہیں رکھ رہے تو اللہ آپ کا کیوں خیال رکھے گا؟ کتنے آپ نے پیسے والے دیکھے، یہیں پر کچھ نہ تھا، سب کچھ ملا، پھر کچھ نہیں رہا. جب راہ خدا میں نہیں دینا تو بخل کی وجہ سے تباہی ہو جاتی ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، یہ چوتھا ایشو ہے. وہ جو ہمارا مختصر درس ہوتا ہے 5 منٹ کا، زبیر میاں یاد ہوگا، اس میں تو ہم پڑھا چکے ہیں، مگر یہ ریکارڈ نہیں ہوا تو اس لیے یہ دوہر لگ رہی ہے دوسرے لفظوں میں. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ چوتھا ایشو ہے. بتایا تھا پرسوں کہ آپ میرے حبیب سیکیورٹی گارڈ نہیں ہیں. آپ تبلیغ فرما دیں، ٹھیک ہو نہ ہو، آپ سیکیورٹی گارڈ نہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا یہ جاب ہے، کسی کو ہدایت کرے یا ہدایت نہ کرے. آپ اپنا کام کریں، تبلیغ کریں. جب حضور کو حق نہیں نتیجے کے ڈیفینٹ ہونے پر تبلیغ کا، تو آغا سجاد کو کہاں سے حق حاصل ہو جائے گا کہ جی اس کو ہٹا دو، جی اس کو ہٹا دو، جی اس کو ہٹا دو.
نہیں ہو سکتا ہے. جب نبی کو کہا جا رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کا یہ جاب نہیں ہے, اسے ہٹاؤ, اسے پرے کرو, اسے پرے کرو, پھر تو آپ کے پاس کوئی رہے گا ہی نہیں. آپ تبلیغ کریں, جسے اللہ چاہے گا ہدایت فرما دے گا. ایک بہت بڑا ایشو ہے جو واضح ہو گیا. یہ چوتھا ایشو آج کے درس کا. لیس علیک ھداھم, نہیں ہے تم پر واجب میرے حبیب ان کی ہدایت. تبلیغ واجب ہے, ان کی ہدایت واجب نہیں ہے. وہ جو بھائی صاحب کل بیچارے بچے کو ڈانٹ رہے کہ مولانا کا مسافہ کیا ہے تو سب کا کرو. کہاں سب کا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ پریکٹسنگ ہے؟ آپ اپنا بچہ تو لا نہیں سکتے, اور جو بچہ بیچارہ آ رہا ہے اس کو بگا رہے ہیں. تو میں نے کل کہا بھائی آپ مہربانی کریں, آپ جمعہ پڑھنے آئے, جمعہ پڑھیں. یہ جاب میرا ہے, آپ کا نہیں ہے. میرا جاب ہے, میں سمجھاؤں گا بچوں کو. میں کس لیے ہوں؟ یہ استاد کا جاب ہوتا ہے. دیکھیے آج مانیٹر غائب ہے, مانیٹر کے بغیر کلاس لگ رہی ہے. ویسے اچھل کود رہا تھا, میں نے پچھلے ہفتے چھٹی کی سنڈے کی, تو کتنا میرے خلاف اس نے پروپیگنڈا کیا, گھنٹوں میرے خلاف بولا ہے. اب آج خود غائب ہے. اللہ ہدایت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کرے, ہم سب کو ہدایت کرے. جو تھوڑا بہت وہ ہمیں ڈانٹتا بھی ہے, ہم شکر گزار ہیں اس کے. ہمیں ڈر بھی رہتا ہے کہ وہ خود آئے نہ آئے, ہمارے تو خلاف بولنا ہی بولنا ہے نا اس نے. تو یہ پیار کرنا پڑتا ہے اپنے مخالفوں سے بھی. تبلیغ کا یہ ایشو ہوتا ہے. ایسے ہر بندہ تھوڑی, آپ جمعہ پڑھاتے, اگر آپ میں یہ صلاحیت ہوتی تو آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت نہیں دی ہے. آپ اب دوسروں کے بچوں کو چھوڑے, اپنا بچہ لے کر آئے. اپنا بچہ تو آ نہیں رہا, خود آ نہیں رہے, وہ جو بچہ آ رہا ہے بیچارہ اس کو دل برداشتہ کر رہے. غلط بات ہے نا, یہ بری بات. یہ بچے جو پڑھتے ہیں, آپ کا بچہ بھی پڑھتا ہے. تو یہیں پر ایک ہمارے صاحب, بوڑھے صاحب بیچارے لڑ پڑے اس دن. میں نے کہا بھائی آپ مہربانی کریں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, آپ ان بچوں کو ہمیں ہینڈل کریں. یہ بچے آ رہے ہیں, ہم بڑے اللہ کے شکر گزار ہیں. دوسروں کے بچے غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. ہمارے بچے بیچارے ذکر حسین میں آ رہے ہیں, جشن میں آ رہے ہیں, مجلس میں آ رہے ہیں. آپ ہمیں چلانے دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. آپ خدا بننے کی کوشش نہ کریں. تو نبی کو حق نہیں ہے اتنا ڈانٹنے کا جتنا ہماری قوم والے ڈانٹ رہے ہیں. اگر آج ان بچوں کو آپ نہیں پڑھنے دیں گے تو کل یہ کیسے آگے آ کر دین کے مبلغ بنے گے؟ ہم بھی بچپن میں ڈوڑے پڑھتے تھے, ہمارے استاد بیچارے کہتے تھے کہ آؤ بھائی مجمع جوڑو, مجمع کے لیے ہم ڈوڑے پڑھتے تھے. آج ماشاءاللہ آپ کی دعا سے خدمت گزار بن گئے دین کے. اگر اس وقت ڈوڑے پڑھنے سے, بند پڑھنے سے ہمارے استادوں نے منع کیا ہوتا تو آج ہم یہاں نہ پہنچتے. تو ہمیں انکریج کرنا چاہیے, ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. یہ آج کا بڑا سکیری درس ہے. اللہ کرے وہ صاحب سن رہے ہوں, دیکھ رہے ہوں, جنہوں نے کل یہ ڈی گریڈ کیا ہے بچے کو. دیکھیے آگا بھی کتنے تیز ہے, الہی آمین فوراً. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء, نہیں ہے آپ پر واجب میرے حبیب کہ یہ ہدایت پا جائے. یہ واجب نہیں آپ تبلیغ فرمائیے. آپ بتائیے نماز پڑھو. مدینے کے اندر لوگ بے نماز تھے, بتایا ہمیں کیا گلا ہے کہ بروکلن میں مرداروں کی طرح لوگ سو رہے ہو؟ کون سا گلا ہے ہمیں؟ مدینے میں حضور کی موجودگی میں لوگ بے نماز تھے, کوفے میں مولا علی کی موجودگی میں لوگ بے نماز تھے. تو کیا انہوں نے تبلیغ چھوڑ دی؟ آپ اپنا کام کرتے رہے. حدیں نہیں لگی حضور کے دور میں؟ حد لگی ہے کہ نہیں لگی؟ حضور کے امیڈیٹ بعد مسلمانوں نے حد لگی ہے کہ نہیں, اڈلٹری کی حد. تو مدینے میں اڈلٹری ہو رہی تھی, کیا تبلیغ روک دیں گے ہم؟ تبلیغ تھوڑی روکیں گے. خانہ کعبہ کا طواف ننگا ہو رہا ہے, نیکڈ, عورتیں مرد مل کے. اب بتائیں آپ, تو وہ بری بات تھی یا نکرے پہن کے آنا بری بات ہے؟ وہ برداشت کیا حضور نے, اندازہ لگائے ذرا. تو ہمیں بھی یہ کچھے بچے برداشت کرنے پڑیں گے تاکہ آہستہ آہستہ ان کو راہ راست پہ لے آئیں. لیس علیک ھداھم, آپ پر واجب نہیں ہے ان کی ہدایت, ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے.
وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، یہ پانچواں ایشو ہے، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوتا ہے۔ اللہ کوئی فقیر ہے کہ تم سے وہ قرض مانگ رہا ہے؟ وہ تو غنی ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، واللہ هو الغنی، وہ تو تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اسٹور ہو جائے، یہ سب کچھ تمہارے لیے اسٹور ہو جائے۔ گویا اگر آپ ڈونیشن دے رہے ہیں تو بار بار یاد نہ کریں، بات سمجھا رہی؟ یہ ایک بڑی بری عادت ہوتی ہے لوگوں کی، ڈونیشن دینا اور بار بار یاد کرانا۔ آپ نے اپنے لیے دیا ہے، بس کسی کے لیے نہیں دیا، اپنے لیے دیا۔ بالکل، آپ کسی کو ہوم ورک کرا رہے ہیں، یہ بھی انفاق ہے، گزرا نہیں؟ قول معروف، قول معروف، اچھا بول خود صدقہ ہے، حسنا، ہر کار خیر۔ جی ہاں، ضروری نہیں۔ اب ایک آدمی ہے، اب آغا سجاد ہے، یہ ہم $100 دیتے ہیں مہینے کا، اس کا $1000 بنتا ہے جو یہ خدمت بیچارہ کرتا ہے، اس کا $1000 ہے، اس کی $1000 کی رسید کٹنی چاہیے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ، اب بدقسمتی یہ ہے ہمارے لوگوں میں، ہمارے لوگوں کو ٹیکنیک نہیں معلوم۔ آپ کے پاس ٹھیک ہے پیسہ نہیں ہے، ٹائم دیجئے سینٹر کو۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ لسٹ لے جائیں، آج تک لسٹ نہیں لے گئے، اور اگر لے جائیں گے تو واپس کبھی نہیں کریں گے۔ آپ آئیں، بیٹھے تھوڑا سا اللہ کو ٹائم دیں، 2 گھنٹے یہاں بیٹھ جائیں، 2 گھنٹے کالز کریں کہ بھائی درس ہو رہا ہے، آپ حضرات کل آئیے، بی پاک کا جشن ہے، آپ آئیے، بچوں کو لے آئیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈونیشن صرف پیسے کا نام، اب پیسہ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، خود نہ لائیے، دوسروں سے لے کر آئیے۔ اللہ آپ کو جزا دے بڑی جی جی، اللہ آپ کو جزا دے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں تو آپ پر اتنا پریشر ہی نہ آئے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم غفلت کرتے ہیں۔ میرے اوپر جو پریشر آ گیا ہے سینٹر کا، اس لیے کہ سب غفلت کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا۔ ابھی آپ نے وہ اس دن ایک تجویز دی تھی جمعے والی، تقریباً مسئلہ بہت حل ہو گیا، مگر آگے اس کو فالو اپ نہیں کرنا۔ شاباش۔ اب یہ آخر مولانا بیچارہ کتنے کام کرے گا؟ مولانا باتھ روم بھی آپ کے صاف کرے، مولانا جھاڑو بھی دے، مولانا ڈونیشن بھی دے، بھیک مانگ کے لے آئے باہر سے، اپنی مزدوری کر کے بل بھی دے، بل لکھے بھی صحیح، فون بھی اٹینڈ کرے، لوگوں کو فون بھی کرے، لوگوں کو میسج بھی کرے، ای میل بھی کرے۔ آخر کتنے کام ایک مولانا کرے گا؟ آپ کس مرض کی دوا ہے؟ کام بانٹنا چاہیے نا۔ پھر نخرے کرتے ہیں ایسے ایسے، بلاؤ کہ بچوں کو لے آؤ، نخرے کر رہے۔ یعنی میں نے یہاں پر ماشاءاللہ بڑے مومن اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اتنا نخرے والا میں نے مومن پوری دنیا میں نہیں دیکھا جتنا بروکلن میں ہے، کہ میں منت سماجت کر رہا ہوں کہ بچے پڑھاؤ، نخرے کر رہے ہیں۔ بہت بری بات ہے یہ۔ تو وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ تم خیر سے خرچ کرو گے، فلانفسکم، اس کا فائدہ خود تمہیں ہوگا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم خرچ نہیں کرتے ہو مگر اللہ کی مرضی کے لیے۔ خرچ تمہارا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہم پہ کوئی احسان نہ کرو، کمیونٹی پہ احسان کر رہے، اللہ پہ، اللہ کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، سبحان اللہ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تمہیں فل وفا، یوفا، فل پلٹایا جاتا ہے۔ دیکھیے، ہاں، تم کوارٹر دیتے ہو تمہیں فل دیا جاتا ہے، تم آدھا دیتے ہو تمہیں پورا دیا جاتا ہے۔ یوفى الیکم، پورا پورا بھرپور طریقے سے پلٹایا جاتا ہے۔ وانتم لا تظلمون،
اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ ظلم کیا ہوا پھر؟ وہ بخل. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ بخیل ظالم ہے تو اللہ کیسے بخیل بنے گا؟ یہ کتنے ہو گئے ایشو؟ 5 ہو گئے نا. چھٹا ایشو آج کے درس کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی محاصرے میں گر جائیں، جنگ پہ گئے ہوئے مسلمان واپس کہیں گر گئے بیچارے، اب چل پھر نہیں سکتے، تو ان پہ خرچ کرو. یا وہ لوگ، کوئی بیمار ہو گیا، آپ کا کمیونٹی ممبر بیمار ہو گیا، کما نہیں سکتا. آپ ایمان سے بتائیں کتنے فیصد ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کسی بیمار کو $200-400 دے دیے ہوں کہ ہمارا بھائی ہے، ہماری کمیونٹی کا ہے، دے دے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا تو پلٹا دے گا ہمیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہمارے ایک مولانا تھے، مولانا اظہر حسن زیدی، آخری زندگی میں مولانا صفدر حسین مرحوم ان کو خمس دیتے رہے بیچاروں کو، یہ حالت ہو گئی تھی. وہ خطابت کا بادشاہ، جب بیمار ہوئے کوئی پوچھنے بھی نہیں گیا. تو یہ تو بری بات ہے نا. ہمیں تو ایک زندہ کمیونٹی ہونا چاہیے. الدین النصیحہ، حضور نے فرمایا دین نام ہے ویل وشنگ کا، خیر خواہی کا. اگر آپ کے پاس خیر خواہی نہیں تو دین ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تو کہاں ہے خیر خواہی؟ خیر خواہی نام کی چیز کوئی نہیں. عیادت مریض کا کتنا رواج ہے، جنازے میں شرکت کا کتنا رواج ہے ہی نہیں. تو یہ ایک چھٹا ایشو آج کے درس کا یہ ہو گیا کہ جو لوگ پھنس جائیں ان کو دینے میں دریغ نہ کرو. جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے والے ہیں، اس لیے کہ وہ مانگتے نہیں، وہ چپک کے لحاف بن کے بھیک نہیں مانگتے. ایسے شریفوں کو دینا چاہیے جو بیچارے مجبور ہوں اور ان کی وجاہت بھیک مانگنے سے بھی انہیں منع کر رہی ہے. ہاں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کا بھی حق ہو جو شرم سے بیچارے چپ رہتے ہیں. گھر جا کے بالکل. للفقراء الذین، آخری چھٹا ایشو اور آخری آیت، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے جو گر جائیں اللہ کے راستے میں، گئے تھے کہیں تبلیغ کرنے، جہاد کرنے، گر گئے، دشمنوں نے گھیر لیا، آگے نہیں پہنچ پا رہے بیچارے، مجبوری ہو گئی، کشتی نہیں ہے مثال کے طور پر، فلائٹ نہیں ہے، ایئرپورٹ پہ گر گئے مثال کے طور پر. لا یستطیعون ضربا فی الارض. میں آ رہا تھا پچھلے سال فیبروری میں شاید، تو پاکستان سے، تو کوئی وہ دھند مند ہوئی تو دھند کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو گئی. وہاں کو 8-10 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بیٹھنا پڑا لاہور میں. تو جیسے ہی پتہ چلا میرا تو ماشاءاللہ پورا شہر لاہور کا امٹ آیا، وہ کھانے آ رہے ہیں اور چائے پک کے آ رہی ہے کہ بھائی مولانا بیچارے پھنس گئے، تو چلو بھائی پورا ایک میلہ لگ گیا وہاں پر، بہت وی آئی پی کہ مولانا بیچارے پھنس گئے. ظاہر ہے کہ ہم بھی شہر سے باہر تو ہم نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، اس سے ایئرپورٹ سے باہر، ایئرپورٹ میں آ گئے تو چلو تحفظ ہو گیا، تو ہم نے بھی بتا دیا، 2-4 کو کال کی، وہ تو پورا شہر ہی امٹ آیا. کوئی کھانا لا رہا ہے، کوئی زردہ لا رہا ہے، کوئی پلاؤ لا رہا ہے، سارے ایئرپورٹ والوں کے عیش ہو گئی. وہ تو مطلب ہمیں سمجھا نا کہ بیچارے گر گئے مولانا، تو اب ان پہ خرچ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے، ہمارے بروکلن والوں کو. ادھر بھی میں گھرا ہوا ہوں، تھوڑی بہت میری مدد کرنی چاہیے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ جو گر گئے ہیں اور چل نہیں سکتے، زمین میں جا نہیں سکتے، ایئرپورٹ پہ گر گئے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل گمان کرتا ہے کہ وہ غنی ہے، من التعفف ہے کیونکہ وہ عفت والے ہیں. عفت سمجھتے ہیں نا، عفت ڈگنیٹی، عفیف ہے، مانگتے نہیں، بھیک نہیں مانگتے. مطلب میں مرتا مر جاؤں گا، بھیک نہیں مانگوں گا کبھی بھی،
ایک آدمی کی ڈگنیٹی ہوتی ہے، انا ہوتی ہے بالکل. تعرفہم بسیماہم، اور اے مخاطب، اب یہ آپ کو اور مجھے خطاب ہو رہا ہے، اے مخاطب تو جب دیکھے گا ان بیچاروں کو تو ان کی چہروں کی نشانی سے تو پہچان لے گا کہ ہیں تو بیچارے مجبور، مگر کیا کرے شریف ہے. ہمارے چچا تھے بیچارے، مجھے تو بعد میں پتہ چلا جب فوت ہو گئے کہ بڑے غربت میں گئے ہیں. مولم علامہ ملازم حسین بہت بڑے علامت تھے، میرے استاد بھی تھے. میں نے چچی سے پوچھا کہ چچا نے مجھے کیوں نہیں کہا، میں امریکہ میں تھا. تو کہتی ہے کہ میں نے کئی دفعہ کہا کہ سخاوت حسین کو کہہ دو، تو کہتے تھے مجھے حیا آتی ہے مانگتے ہوئے، میں نے کبھی کسی سے مانگا نہیں. دیکھیں ایسوں کو دینا چاہیے. تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، الحافا وہ لوگوں کو لحاف بن کے چپک کے، لحاف کیسے چپک جاتا ہے، چپک کے مانگتے نہیں ہیں، چپک ہی گئے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ تم خیر میں خرچ کرتے ہو، خیر میں سے اللہ اس سے بخوبی واقف ہے. 6 ایشوز آج درس کے اختتام پذیر ہوئے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم راہ خدا میں خرچ کریں، انہیں بھی دیں جو غریب مانگ نہیں سکتے. یا اللہ محمد و آل محمد کے طفیل میں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ایام ولادت، ان کے طفیل میں آج کے جو ہمارے ناشتے کے اسپانسر ہیں سید سخی حسین شاہ صاحب، ان کو جزائے خیر مرحمت فرما. ان کے والدین شریفین، ان کے خسر معظم، ان کی زوجہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آغا مختار حسین اپنے دونوں بچوں نور اور علی کے ساتھ آئے ہیں، آغا مختار حسین کو شفاء کلی عطا فرما. ان کے مرحومین یہ ہیں، آپ ان کو نہ کرنے دینا، آپ ان کو نہ کرنے دینا. آج غلطی ہو گئی. آغا مختار حسین آج کے ناشتے کے اسپانسر ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے مرحومین کو اس ناشتے کا ثواب عنایت فرمائے، ان کے والدین کی مغفرت ہو اور ان کے دونوں بھائیوں کی مغفرت ہو. اللہ تعالیٰ آج کے درس کا ثواب ان کے مرحومین کو، میرے مرحومین کو، سخی حسین شاہ کے مرحومین کو، سید مقصود حسین شاہ جعفری کے مرحومین کو، ہمارے باقر جعفری کے مرحومین کو، اختر عباس کے مرحومین کو، اور زبیر گوندل کے مرحومین کو، رضوان اللہ خان کے مرحومین کو ایصال فرمائے. اور اللہ ہم سب کے صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے. ہمارے مرحومین کی غلطیوں پر بھی قلم عفو پھیرے. ہمارا خاتمہ علی خیر ہو. اللہ تعالیٰ آغا سجاد علی شاہ جعفری کے والدین کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور مانیٹر صاحب سمیت جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں یا بعد میں سنے دیکھیں آج کے درس کو، اللہ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ مقروضوں کے قرض ادا کرے، مریضوں کو شفا یاب کرے. خاص طور پہ ذاکرہ زرینہ بانو، آغا مختار حسین کی زوجہ بہن رضیہ، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. حاجی محمد نذیر چٹھا کی والدہ ماجدہ کو، ان کے والد حاجی غلام رسول کو شفا دے اللہ. اور ان کی دونوں بچیوں سندس کو اور کمل کو بھی اللہ شفا یاب فرمائے. محمود اعجاز صاحب کو اللہ تعالیٰ مکمل شفا دے. انجم رضا شاہ صاحب کو اللہ شفا دے. علامہ پروفیسر عبدالحکیم بو ترابی کے درجات اللہ متعالی فرمائے. ان کو جنت الفردوس میں اللہ کریم اہل بیت کے صدقے میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا شام اور عراق کو دہشت گردوں سے آزاد فرما. یمن کے مظلوموں کی حمایت فرما. پوری دنیا میں جو سعودی عرب مست ہاتھی کی طرح دہشت پھیلا رہا ہے، اس کی دہشت کو ختم فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. آج کا درس اختر عباس نے پوری دنیا میں ریلے کیا ہے. یا اللہ اس بچے کو لائق اور نیک بنا،
اس کے بھائی خاور عباس کو مکمل طور پہ شفا یاب کر، اس کی والدہ والد کو، بہنوں کو، اس کے بھانجوں بھانجیوں کو، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہو گیا نا؟ یا اللہ یا اللہ، ہنی بڑا اچھا کیا ہے مگر وہ نہیں آئے نا۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ کل درس نہیں ہوگا فجر والا، آگا نماز پڑھائیں گے مگر کل فجر میں درس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ 3 بجے اسکول اور 6 بجے آدھے گھنٹے کا درس اور پھر 1 گھنٹے کا جشن، بس۔ تمام حضرات ٹائم پہ آئیں، بچوں کو بھی